خدا کے زندہ اور جلالی و محیب نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا یسوع کا فضل پر فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی روح کے ساتھ ہمیشہ تک بنا رہے۔ خدا آپ سب کو اپنے پناہ میں رکھے۔ اسلام۔ میرے عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ غیر زبان کے بارے میں ہم نے کافی کچھ سیکھا اور لوگ بھی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، لوگ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بیگانہ زبان کیا ہے، جو کلیسیا میں آج بولی جا رہی ہے، جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ جہاں تک تو پادری سکھا بھی رہے ہیں۔ تو یہ وہ زبان ہے جو نہ بولنے والا سمجھ رہا ہے اور نہ کوئی اور سمجھ رہا، بس فضول میں بولی جا رہے۔ تو مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا میں کوئی زبان نہیں جس کے معنی نہ ہو، ایسی کوئی زبان نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، بہت اچھے سے سمجھایا تھا کہ یوئیل نبی کی معرفت جو پروفیسی ہوئی تھی، وہ یہ ہوئی تھی کہ جب روح تم پہ نازل ہوگا تو تم نبوت کرو گے۔ ادھر تو یہ بولا ہی نہیں گیا کہ تم غیر زبان بولو گے، زبانیں بھی نہیں، زبان بولو گے، کیونکہ ادھر آج کل جو بولی جا رہی زبان بولی جا رہی ہے۔ تو بتانا یہ کہتے ہیں یوئیل نبی کی معرفت جو پروفیسی ہوئی تھی، وہاں پر لکھا ہے کہ تم نبوت کرو گے اور تمہارے بڈھے خواب اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے۔ ایسے ہی عیسائیہ 28 باب اس کی یاد نہیں ہے، خداوند بیگانہ ہونٹوں بیگانہ زبان میں کلام کرے گا۔ اگر ہبرو ورڈ دیکھیں نا، جو بیگانہ زبان کی جگہ جو ورڈ آیا وہ لاشون ورڈ آیا۔ لاشون کا میں نے دنیا کی زبان میں، یہ آیت کچھ اس طرح میں بتاتی ہے کہ خدا بیگانہ ہونٹوں اور زمین کی زبانوں میں کلام کرے گا۔ لاشون کی زبانوں یعنی کہ زمین کی زبانوں میں کلام کرے گا۔ اور یہی دونوں پروفیسی کہاں پر پوری ہوئی؟ 120 کی جماعت کے اوپر انہوں نے کلام کیا، یعنی کہ یوئیل نبی کی معرفت کیا لکھا تھا؟ نبوت کریں گے، یعنی کہ انہوں نے کلام کیا، نبوت کرنا، پروفیٹو کرنا یعنی کہ نبوت کرنا۔ تو یہ 120 کی جماعت میں یہ بات انہوں نے بیگانہ زبانوں میں کیا کیا تھا؟ کلام، دنیا کی بیگانہ زبانوں میں کلام کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہم جس چیز کے بارے میں سیکھیں گے وہ اسے بیگانہ الفاظ کو سیکھیں گے، اجنبی الفاظ کو سیکھیں گے، کیونکہ جب ہمارے سامنے جو بولا جاتا ہے نا بیگانہ زبان، تو ہم بیگانہ جو الفاظ اجنبی الفاظ کو کچھ اس طرح سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس طرح سمجھنے والی یہ بات نہیں، اور ہمیں اس طرح سمجھایا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا ہے کہ ہم اس الفاظ کو پتہ کیسے سمجھ لیں، یعنی بیگانہ زبان، کوئی ایسی زبان جو آسمان سے اتری ہے، جب پتال سے نکلی ہے، یا کوئی ایسی کوئی بڑی چیز ہے ہمارے لیے بیگانہ زبان جو کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، ایسی ہماری آنکھوں میں پٹی باندھی ہے، جہاں کے خدا نے ان کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی، یعنی کہ آنکھوں کو بند کر دیا۔ تو میں سمجھو آج بھی یہ سین ہو رہے ہیں، جہاں کے خدا نے آنکھوں کو بند کر دیا، بیگانہ الفاظ کو ایسے لے رہے ہیں جیسے کوئی یہ بہت بڑی کوئی چیز ہے۔ تو آج اس الفاظ کو ہم سیکھیں گے۔ اگر بیگانہ الفاظ اور بیگانہ زبان یعنی بیگانہ الفاظ کو یا بیگانہ ورڈ کو یا اجنبی ورڈ کو آپ سمجھ گئے نا، تو آپ کو یہ بیگانہ زبان کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا، آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے۔ آپ کی رہنمائی کے لیے، میں اپنی رہنمائی کے لیے اور آپ کی رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے حوالہ پڑھتا ہوں۔ مقدس مرکز کی انجیل 4 باب اس کی 33ویں آیت، یہاں پر لکھا، اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیل دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ خدا ان کا شکر ہے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں ان کی سمجھ کے موافق وہ تمثیلیں دے دے کے ان کو، جب خدا یسوع مسیح کلام سمجھاتا تھا یا سکھاتا تھا لوگوں کو، تو یہ خدا یسوع مسیح کا اسٹائل بہت ہی اچھا اسٹائل تھا۔ خدا یسوع مسیح کسی طرح کلام سمجھانا چاہتے تھے، کسی طرح کلام سکھانا چاہتے تھے ان کو، تاکہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس لیے وہ بہت ساری تمثیلوں میں سمجھاتے تھے،
یعنی کہ ان کی سمجھ کے موافق سمجھاتے تھے، جیسا شخص تھا وہ ویسی بات ان کو سمجھا کے کلام سکھاتے اور سمجھاتے تھے کہ کسی طرح یہ کلام سیکھ جائے اور بچ جائے۔ اسی طرح ایک تمثیل میں نے بھی اس الفاظ کے اوپر صرف سیکھے ہیں، الفاظ کے اوپر ایک تمثیل آپ کو دوں گا، یہ تمثیل بہت ساری باتیں کلیئر کر دے گی۔ جیسے کہ اس وقت میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں اور دروازہ لوک کیا کسی نے، میں اٹھ کے گیا ہوں اور میں نے دروازہ کھولا ہے، اور کوئی ایسا شخص ہے، نہ ہی میں نے اسے کبھی دیکھا ہے، نہ ہی کبھی اس سے بات کی ہے، نہ ہی کبھی اس سے کوئی ایسا چکر ہی نہیں، دور دور تک میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو میں آپ سے پوچھوں گا وہ شخص میرے لیے کیا ہے؟ دوستو میرے لیے وہ شخص بیگانہ ہے، اجنبی ہے۔ تو اگرچہ وہ میرے لیے بیگانہ اور اجنبی ہے، تو کیا میں اس کو یہ بولوں یہ آسمان سے اترا، پاتال سے نکلا، یا یہ بولوں یہ کوئی ایسی کوئی بڑی چیز میرے سامنے آ گئی، بیگانہ چیز، اجنبی چیز میرے سامنے آ گئی جسے کوئی جانتا ہی نہیں، جسے کوئی سمجھتا نہیں، میں اسے نہیں جانتا اسی لیے میرے لیے بیگانہ ہے، میں اسے نہیں جانتا اسی لیے میرے لیے وہ اجنبی ہے۔ ایسے ہی جو زبان آپ نہیں جانتے وہ آپ کے لیے بیگانہ اور اجنبی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ادھر بیٹھوں اور آپ کو یہی باتیں پشتوں میں اگر بولوں تو آپ سمجھو گے نہیں، تو یہ آپ کے لیے کیا ہو؟ بیگانہ زبان ہوئی، اجنبی زبان ہوئی، اس زبان کے آپ معنی نہیں جانتے، اس زبان کو آپ سمجھ نہیں رہے، تو یہ آپ کے لیے بیگانہ ہے۔ اگر میں ادھر بیٹھوں پشتوں میں پھر باتیں کروں، کلام کروں، اور میرے کو پشتوں والا سنے تو وہ اس کے لیے بیگانہ ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے بیگانہ زبان نہیں، اس کے لیے اپنی زبان ہے، اس کے لیے یہ اجنبی زبان نہیں، اس کے لیے وہ اپنی زبان وہ سمجھ رہا ہے۔ ایسی جو شخص دروازے پہ آئے وہ میرے لیے بیگانہ ہے، میرے لیے اجنبی ہے، اور کسی کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ اجنبی اور بیگانہ الفاظ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ الفاظ کوئی ایسا الفاظ نہیں ہے کہ جس کو آپ بول دیں یہ آسمانی کوئی زبان ہے، جو کوئی زمینی زبان ہے، جو کوئی ایسی زبان ہے کہ سمجھ سے باہر ہو گیا کام، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ ایک اور تمثیل دیتا ہوں، میں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوں اور دروازہ لاک ہوا ہے، میں گیا ہوں اور وہ میرا دوست ہے، تو میں نے اس کو بولا اندر آ جا۔ تو میں نے اس کو کیوں بولا اندر آ جا؟ کیونکہ میں اپنے دوست کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں اور اس سے باتیں بھی کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے لیے بیگانہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو بولا اندر آ جا۔ پہلے والے شخص کو میں نے کیوں نہیں بولا اندر آ جا؟ کیونکہ میں اس کو جانتا نہیں، وہ میرے لیے بیگانہ اور اجنبی ہے۔ دوسرا شخص وہ آیا جو میرا دوست تھا، اس کو میں نے بولا اندر آ جا، کیونکہ وہ میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اس لیے وہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے، میرے لیے بیگانہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ بیگانہ زبان، کس کے لیے بیگانہ زبان؟ بیگانہ زبانوں میں رسولوں نے کلام کیا، کون سے بیگانہ زبانوں میں؟ عرب کی زبان میں، کیونکہ وہ تو گلیلی تھے، میسوپوٹامیہ کی زبان میں، پشتو زبان میں، جو اس وقت کی زبانیں ہوں گی، جاپنیز، چائنیز زبان میں انہوں شاگردوں نے کلام کیا۔ میں اس بات کو جانتا ہوں، بیگانہ زبانوں میں کلام کیا، کہ بیگانہ زبان میں کلام کیا، دنیا کی بیگانہ زبان میں کلام کیا۔ اس لیے تو وہ اگر اعمال 2 باب پڑھے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی زبانوں میں خدا ان کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر سنا۔ کن زبانوں میں؟ پشتو والا پشتو کی زبان میں، سندھی والا سندھی کی زبان میں، چائنیز والا چائنیز کی زبان میں، ہندی والا ہندی کی زبان میں، اردو والا اردو کی زبان میں۔ وہ کہتے کیا یہ گلیلی نہیں؟ پھر ہماری زبان میں کیوں کلام کرتے ہیں جب ہمیں اپنی زبان کیوں سمجھ آ رہی؟ تو یہ تھا بیگانہ الفاظ کا مطلب، بیگانہ اجنبی الفاظ کا مطلب۔ کوئی ایسا کوئی بیگانہ جب بیگانہ بول دے تو بیگانہ وہ کیا ہو گیا، آسمان سے اتر ہے کچھ، ایسی کچھ بھی نہیں جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بیگانہ زبان اس کے لیے جو سمجھ نہ سکے، اجنبی زبان اس کے لیے جو سمجھ نہ سکے، اس کے لیے بیگانہ اجنبی زبان نہیں ہوگی جو سمجھ سکے۔ تو یہ تھا زندگی۔ اگر آپ پھر بھی صحیح سے جاننا چاہتے ہیں تو اسی وقت آپ نکالیں اعمال 2 باب، جہاں پر بھی بیگانہ زبان ورڈ آیا، گریک ٹیکسٹ میں دیکھے گریک ورڈ آئے گا گلوسا کا نمبر آئے گا 1100، اور اس کو آپ کلک کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن آئے گی دنیا کی زبانیں، نیشن کی زبانیں، ایک مختلف زبانیں، کس کی؟ دنیا کی، ایک دوسرے سے الگ الگ زبانیں دنیا کی۔ تو ہیبرو میں جو ورڈ آئے گا لاشون ورڈ آئے گا بیگانہ زبان کی جگہ، وہاں پہ اگر کلک کریں اس کی ڈیفینیشن نکالیں
تو دنیا کی زبانیں آئے گا. تو میرے عزیز دوستو یہ بڑی گمراہی ہے، بڑی گمراہی ہے جس میں اچھے اچھے لوگ پھنس گئے، اچھے اچھے اسٹینڈرڈ کے پروفیسر پھنس گئے اس بات پہ. تو ان کے لیے بھی آج کا کلام ہے. یہ بیگانہ، جب بیگانہ بولا جاتا ہے نا، جو اجنبی بولا جاتا ہے، ہمارے پتہ نہیں ذہنوں کو کیا ہوگا، ایسا سوچ لیتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جو بڑی خوفناک ہے، بڑی اجنبی، یعنی کہ بے انسان کی عقل سے باہر ہے یہ بات. ایسا کچھ بھی نہیں. بیگانہ اس کے لیے، ہر ایک چیز اس کے لیے بیگانہ ہے جو اس چیز سے وہ اس چیز کے اس کو جانتا نہ ہو. اس کے لیے ہر وہ چیز بیگانہ ہوگی جو جس چیز کو وہ جانتا نہ ہو. وہ چیز اس کے لیے بیگانہ نہیں ہوتی جو چیز اس کو جانتا ہو. بس اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے، اور لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا. آج وہ زبان بولی جا رہی ہے کلیسیا میں جس کا کوئی تعلق نہیں، مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر ہندو مذہب میں دیکھیں، اس مذہب میں بھی دو زبانیں بولی جاتی ہیں ایسی، کنڈلیش ہے، اور ایک کا نام میں بھول گیا، ایک زبان اور وہ بھی ایسی زبان ہے جو اپنے دیوتاؤں کے لیے بولتے ہیں، ان کو بھی نہیں سمجھ آتی. یہ شیطانی زبان ہے. یہ کلیسیا میں وہ پادری سکھاتے ہیں. ایک پادری کو میں جانتا ہوں، پہاڑ گنج میں آتا تھا، ایک گھر کے لوگوں کو کہتا تم میرے پیچھے ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ بولو، تمہاری زبان چینج ہو گئی. تو یہ کچرا مسیحیت میں بڑھا جا رہا ہے. ایسے نہیں مقدس متی کی انجیل میں لکھا 24 بار، بتھیرے مسیح آئیں گے، بڑے بڑے نبی آئیں گے، کہیں گے کہ میں مسیح. کہاں سے کہیں گے کہ میں مسیح ہوں؟ یہ مسجد میں سے نہیں آئے گا، یہ کیا مندر میں سے نہیں آئے گا. مسیح کہاں پر ہوتے ہیں؟ چرچز میں پائے جاتے ہیں مسیح. تو آج مسئلہ یہ ہے دوستوں، اگر آپ کو کلام پڑھتے نہیں، آپ کو کلام کی پرکھ نہیں، آپ ایسے گمراہ ہو گئے، ایسے گمراہ ہو گئے. کسی ایک کلام کو خود پڑھیں. جب تک خود سیلف اسٹڈی آپ کرنا شروع کر دیں گے نا، میں بھی کچھ سال پہلے ایسی تھا، کوئی سمجھاتا تھا ہاں بس صحیح ہے، ایسا ہی. وہ جب خود پڑھنا شروع کیا نا اس چیز کو، تو ساری باتیں پانی کی طرح کلیئر ہو. خود پڑھنا شروع کریں گے نا بائبل مقدس، تو آپ چرچز کو جب دیکھیں گے، وہ بائبل مقدس کو دیکھیں گے، آپ کو شیشہ پورا سامنے آ جائے گا کہ چرچز میں کیا ہو رہا ہے، بائبل مقدس کیا بتا رہا ہے. کوئی چیز آج چرچز میں زیادہ سے زیادہ چیزیں جو چرچز میں ہو رہی ہیں نا، وہ پتہ کیا ہو رہی ہے؟ کلام مقدس کے خلاف ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کلیسیا میں دبے پاؤں گھس چکا ہے. پالوس کہتا ہے کچھ لوگ ہم میں ایسے آن گھسے ہیں جو ہماری تعلیم والے نہیں ہیں، یسوع والے نہیں ہیں، بلکہ بر یسوع والے ہیں. تو آپ بھی ذرا دیکھیں، جس کلیسیا میں جاتے ہیں، جس چرچ میں جاتے ہیں، وہ یسوع والے کے بر یسوع والے ہیں. سامنے کچھ اور اور اندر کچھ اور. یہ آپ کو جاننا پڑے گا، تو آپ ایسے گمراہ ہو جائیں ایسے. تو ان چیزوں کو سمجھیے گا. خدا اس پاک کلام کو سب کو برکت دے. خدا یسوع کے وسیلہ سے آپ کی خدا یسوع مسیح آپ کے ذہنوں کو کھولے، آپ کی آنکھوں کو کھولے. آمین.